اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خالق دو جہاں اس ماہ مقدس کے ان آخری ایام کے صدقے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح، اذکار صالح انجام دینے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق و طاقت و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز، سرور کائنات ختمی مرتبت رحمت للعالمین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک 24ویں ماہ شعبان المعظم کی رات کی نماز کے بارے، اس کی فضیلت اور 24ویں دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ومن صلی فی اللیلۃ الرابعۃ والعشرین من شعبان رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وإذا جاء نصر اللہ والفتح 10 مرات اکرمہ اللہ تعالی بالعتق من النار والنجاة من العذاب وعذاب القبر والحساب اليسیر وزیارت آدم ونوح والنبیین والشفاعہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کی 24ویں رات کو 2 رکعت نماز پڑھے، نیت یہ کرنی ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 24ویں شب کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ نصر کو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون سے لے کر آخر تک اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور رکوع میں جائیں، رکوع بجا لانے کے بعد 2 سجدے بجا لیں، 2 سجدے بجا لانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور 10 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کریں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے جو شخص اس شب میں اس طریقے سے یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تعالی عذاب نار سے اسے نجات عطا کرے گا، اکرام عطا کرے گا، یعنی اللہ کا کرم یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ پائے گا، وہ جہنم کی آگ میں نہیں دھکیلا جائے گا، اللہ اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے عذاب قبر سے بھی بچائے گا، اور خداوند عالم عذاب قبر اور اس کی ہولناکیوں سے اسے نجات عطا کرے گا، اور قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو اس کا حساب کتاب آسانی کے ساتھ ہوگا، اور پروردگار کی طرف سے اس بندے اس کنیز کے لیے اس رات کی اس نماز کا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ تو کون ہے ہم اور آپ میں سے جو اللہ کے ان معصوم انبیاء علیہ السلام کی شفاعت اور زیارت کا مشتاق نہ ہو؟ یقیناً ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ پروردگارا جب دنیا سے جائیں تو ان ہستیوں کی زیارت بھی نصیب ہو اور ان کی شفاعت بھی ہمارے حق میں ہو، تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو پڑھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء جناب آدم علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام کی آپ شفاعت لیں اور ان کی زیارت کریں قیامت کے روز۔ اور فرماتے ہیں کہ 24ویں دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صام 24 یوما من شعبان شفع فی 70,000 من اہل التوحید، کہ جو شخص 24ویں دن کا روزہ رکھے گا وہ 70,000 اہل توحید میں سے جس کی بھی وہ شفاعت کرے گا اس کی شفاعت قبول ہوگی، یعنی اس کے حق میں اللہ یہ اختیار دے گا
کہ اہل توحید اللہ کو ماننے والے جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کی 70,000 افراد کی شفاعت یہ کر سکتا ہے، ان کے حق میں اس کی گئی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں